أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور آپ دیکھیں گے زمین کو چٹیل میدان وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا پس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو بھی وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اور وہ پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفوں کی اندر لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ فرمائیں گے البتہ تحقیق تم آ گئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا بلکہ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت کوئی بنایا ہی نہیں. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. صاحب و عزیز ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سورۃ الکہف دی 45 اور 46 نمبر آیت تواڈے گوش گزار کی تھی. اج ادو اگلیاں 2-3 آیات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وہ پچھلا پتہ چلو
وہ بھی چلا دیں سامنے والا جو گزشتہ آیت دے آخر دے جو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کی تھی او دے آخر تے میرے رب نے انہاں اعمال دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے باقی رہن والے اعمال نے، یعنی قیامت والے دن جڑے کم آن والے اعمال نے انہاں دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے، اور نال یہ بیان کیتا ہے کہ وہ اعمال تیرے رب دے ہاں ثواب دے اعتبار نال بھی بہتر نے اور امید دے اعتبار نال بھی بہتر نے، یعنی قیامت والے دن اجر اگر ملنا ہے تو اونا اعمال دا ہی ملنا ہے جڑے باقی رہن گے، جڑے دنیا چ انسان ضائع کر بیٹھا او دا اجر نہیں ملنا۔ اور یہ بات کئی دفعہ میں بیان کر چکے ہوں کہ اعمال ضائع کس طرح ہوندے نے۔ میرا تے ہر رمضان وچ ایک جمعہ اس موضوع تے ہویا کردا ہے کہ نیک اعمال ضائع کیویں ہوندے نے۔ مختصر ہے، شرک کرن نال نیک اعمال برباد ہو جاندے نے، بدعت کرن نال نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے، دکھلاوا کرن نال نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے، اور جڑے عمل ضائع ہو جانے نے انہاں دا قیامت والے دن کوئی مول نہیں پینا۔ اعمال نامہ انہاں اعمال تو خالی ہوئے گا جڑے شرک دے نال، بدعات دے نال، ریاکاری نال عمل کیتے ہون گے۔ مول انہاں عملاں دا ہی پینا جڑے باقی رہ جان گے۔ دعا کریا کرو، جڑے نیک عمل کرتے ہو نا ایک کر کے دعا کریا کرو اللہ ساڈے انہاں عملاں نو قبول فرما دے اور ساڈی آخرت دی نجات دا اللہ انہاں نو ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی بات کئی دفعہ بیان کی تھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی تے کوئی ساڈے کول عمل نیک ہو جائے نا تے ساڈے پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے، تکبر پہ کرنے ہاں، غرور پہ کرنے ہاں، فخر پہ کرنے ہاں، جی میں پتہ نہیں ایسا کنا وہ پہاڑ ڈالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیک اعمال کر کے اللہ کو رو رو کے دعا کرتے سن کہ یا اللہ قبول فرما دے۔ انہاں نو ڈارے رہندا سی کہ پتہ نہیں یہ عمل تے اسی کرنے ہاں اللہ قبول بھی کر دے کہ نہیں، کدھر اللہ او دے سارے بدلے دنیا چ نہ دے چھڑے۔ اور میں بیان کیتا ہے پہلے سیدنا ابو ہریرہ سارے کو ہاں رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مال دا ڈھیر لگا ہے سامنے اور مال بھی حق دے نال ملے ہے، کسے دا حق نہیں ماریا، اپنا ہی حق ہے جیڑا ملے ہے۔ تے رون رہے نے سامنے ڈھیر مال دا لا کے نا، تے کسے پوچھے ابو ہریرہ کی گل ہو گئی، کیوں پہ روندے ہو؟ فرماندے نے ایک او وقت سی جدوں 4 دن ابو ہریرہ نو کھان واسطے روٹی نہیں سی لگدی، میں بازاراں دے اندر بھوک نال بے ہوش ہو کے ڈگ پینا سا تے لوگ سمجھدے سن مرگی ہو گئی سو، تے لوگ مینوں کدی کچھ پہ سنگاندے تے کدی کچھ سنگاندے۔ اے نہیں سی انہاں نو پتا کہ ابو ہریرہ نے تے 4-5 دن تو کھادا ہی کچھ نہیں، تے اج میرے سامنے مال دا ڈھیر لگا ہے۔ ڈرنا اس گل تو پیا کہ جڑے عمل کیتے نے کدھرے انہاں دا بدلہ مال دی صورت جی نہ مل جائے، اگے کدھرے خالی چوری نہ ڈر جاؤں۔ او لوگ ڈرتے سن، سانو تے مال چوکھا ملے تے اسی آنے او بلے بلے مزہ آ گیا نا۔ انہاں نو چوکھا مال ملتا سی تے ڈرتے سن کدھرے آخرت ساڈی کھوٹی نہ ہو جائے۔ اس واسطے نیک اعمال کر کے اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ساڈے انہاں عملاں دا مول پا گئی، قبول کر لئی تے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اور رب نے دسیا ہے کہ باقی رہن والے جڑے نیک اعمال نے یہ بہتر نے ثواب کے اعتبار نال بھی اور امید کے اعتبار نال بھی، یعنی اگر قیامت والے دن
نجات کی امید لگائی جا سکتی ہے تے انہاں عملاں تے لگائی جا سکتی ہے کہ رب انہاں نو قبول کر لے تے اپنی رحمت نال ساڈے بیڑے پار فرما دے۔ اس واسطے جدوں اے رب نے گل آخر تے مکائی نا کہ قیامت والے دن اگر امید ہے ہو سکتی ہے تے انہاں نیک اعمال تے اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے، تے پھر اے تو اگلی آیت وچ میرے رب نے قیامت کے کچھ مناظر بیان کر دیتے تاکہ پتہ لگے کہ قیامت کا دن کس طرح دے۔ او دن ایک ایک نیکی انسان نو ایک ایک نیکی یا او دا بیڑا ڈوب چھڑے گی یا بیڑا تار چھڑے گی۔ ایک نیکی اگر ترازو دی اندر زیادہ ہو گئی، نیکیاں والا پلہ بھاری ہو گیا تے بیڑا پار ہو گیا، تے جے ایک نیکی کٹ گئی ہولا پلڑا پہ گیا تے پھر بیڑا ڈوب گیا۔ رب اپنی رحمت نال پار کر چھڑے تے اودیاں مرضیاں نے، وگرنہ اگر وہ انصاف تے عدالت دے قانون دے مطابق چلے تے ایک نیکی دی کمی بھی انسان نو جہنم وچ لے جائے گی۔ اس واسطے وہ دن ایک ایک نیکی دا بھی بڑا مول ہونا ہے تے کسے نیکی دینی نہیں جے۔ کوئی بھرا تسی آکھو نا دنیا جو میرے بھرا میرے بڑے کام ہوندے نے تے قیامت نو بھی کوئی نیکیاں دو چار دے چھڑن گے، بالکل جھوٹی۔ او دن میں اگے بیان کر چکے ہاں، ہر جمعے ایک ہی بات نہیں بیان کی جا سکتی، اور بھی گلاں کرنی ہوندیاں نے۔ قرآن میں رب نے لکھیا کہ ماں اولاد کو نس جائے گی، اولاد ماں پیو کو نس جان گے، بھرا بھراواں تو نس جان گے، بہنا بھراواں تو بھرا بہنا تو فرار ہو جان گے۔ کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، ایک نیکی کوئی کسے نو دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا، کیونکہ سب نو فکر اپنی اپنی لگی ہونی ہے۔ دعا کرو اللہ اس دن اپنی رحمت نال ساڈے بیڑے پار لگا دے۔ اے ہن جڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے نا، تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ پچھلی آیتاں نال انہاں دا تعلق کس طرح ہے۔ رب آندا قیامت والے دن اگر تہاڈی امید ہو سکتی ہے تے تواڈے نیک اعمال تے جڑے اللہ کی رحمت نال تہاڈی نجات دا ذریعہ بن جان تے دن قیامت دا کیویں دا ہونا ہے، لو سن لو۔ اللہ نے وضاحتاں فرما دتی ہیں قرآن دے اندر۔ مولا فرماندے نے اے مقام جیڑا میں تواڈے سامنے پڑھے 15واں پارہ سورہ الکہف جیڑی اسی بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ قیامت کا دن ہونا ہے، فرمایا یوم نسیر الجبال، اسی پہاڑاں نو چلاواں گے، نسیر الجبال، فرمایا اور جس دن اسی پہاڑاں نو چلاواں گے، کی مانا اے جڑے پہاڑ تانوں نظر آندے نے نا بے اتنے اتنے عظیم پہاڑ، اللہ فرماتے نے اسی انہاں نو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیاں گے، اسی انہاں نو ریزہ ریزہ کر کے مٹی دی صورت دے اندر ہوا وچ اڑا دیاں گے۔ بلکہ قرآن دے اندر ایک مقام تھے، میرے اللہ نے ایک اور منظر بھی انہاں پہاڑاں دے بارے بیان فرمایا ہے، فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ملقاریہ تم کی پتا کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ ایک کھڑکھڑا دینے والی کی ہے، ایک قیامت کا ایک نام ہے۔ فرمایا وہ دن کی ہوئے گا قیامت والے دن، فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت والے دن اے انسان جننے بھی کائنات دے انسان نے اے سارے انج زمین تے بکھرے ہوں گے، جویں کسے میدان دے اندر چیونٹیاں بکھریاں ہوندیاں نے، جویں کسے میدان میں کیڑے مکوڑے بکھرے ہوئے ہوندے نے، اب باہر نکل جاؤ
جاؤ نا کسے چٹیل میدان دی اندر تے کدھروں کسے کھوڈ وچوں کیڑے پہ نکلدے نے، کدھرے کسے کھوڈ وچوں کیڑے پہ نکلدے نے، کدھرے چیونٹیاں رینگ رہیاں نے، کدھرے 2-3 لتاں والے جانور رینگ رہے نے، کدھرے 4 لتاں والے رینگ رہے نے، کدھرے 6 لتاں والے رینگ رہے نے، اے جانور پوری زمین دے اوتے رینگ رہے نے نا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کوئی دریا ندی نالے سمندر نہیں رہیں گے، اے ساری دنیا چٹیل میدان بن جائے گی۔ اب قرآن نے ایک اور مقام تے ایدہ بھی اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، آج جڑی زمین ویندے ہو نا پہ ایک قیامت والے دن اے زمین بدل دیتی جانی ہے۔ اس زمین دے اوپر پہاڑ نے، اس زمین دے اوپر مکان نے، اس زمین دے اوپر فصلہ نے، ہریالی ہے، اس زمین دے اوپر ندی نالے نے، اس زمین دے اوپر کھائیاں نے، اس زمین دے اوپر جناب ٹبے نے، ٹوئے نے، پہاڑ نے، اس زمین دے اوپر سمندر نے، دریا نے، نہراں نے۔ فرمایا جڑی زمین اسی قیامت والے دن بچھاواں گے او دے اوپر کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اور ساری زمین چٹیل میدان ہوئے گی، اور اس زمین دے اندر ایک انسان انج ٹر رہے ہوں گے۔ فرمایا کل فراش المبثوث، جویں بکھرے ہوئے اے جانور تے کیڑے مکوڑے میدان میں جب پھر رہے ہوندے نے، اس طرح سارے انسان اس زمین دے اوپر بکھرے ہوں گے۔ وہ وعدہ کہتے یا اللہ اے پہاڑ کتھے جان گے ایڈے ایڈے اونچے؟ فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اے پہاڑ انج اڑ جان گے جویں روح پنجری دے اندر جدوں روح پنجیا جاندا تے روح اڑدا ہے، اور روح پنجری اگر کسی نے کو ویکھی ہون تے دور جدید ہوندا جا رہا ہے، اگر کسی روح پنجری ویکھی ہے تے جدوں روح اودے تے پنجیا جاندا ہے نا تے روح انج ہوا چڑدا ہے جویں مٹی کٹھا اڑدا ہے۔ فرمایا جویں روح پنجری دے اندر اے روئیاں اڑدیاں نے، اس طرح اسی پہاڑاں نو اڑا دیاں گے، ریزہ ریزہ ہو جان گے، اے جناب اڑ جان گے، ختم ہو جان گے، کوئی پہاڑ زمین دے اوپر نہیں رہے گا، اے نہ سمندراں دے اندر اگاں لگ جان گیاں، اے پانی ختم ہو جان گے، سمندر ختم ہو جان گے، ندی نالے ختم ہو جان گے، اے چشمے ختم ہو جان گے، اے دریا ختم ہو جان گے، اے ٹوئے ڈبے ختم ہو جان گے۔ چٹیل میدان جتھوں تک نگاہ جائے گی چٹیل میدان ہوئے گا، تے انسان اوتھے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اے جے قیامت کا منظر جڑا میرے رب نے بیان فرمایا ہے، اور ایک اور مقام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایک قرآن دا پارہ 16 جے اور سورت دا نام سورت طٰہٰ جے۔ اللہ فرماندے نے اے جڑی زمین ہے نا، اے پہاڑ جڑے نے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فرمایا اے پہاڑ جڑے نے انہاں نوں چٹیل میداناں دی صورت تے اللہ تبدیل فرما دیں گے۔ اے زمین دے اندر نہ کوئی تانوں ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی ٹبا نظر آئے گا، نہ کوئی ٹویا نظر آئے گا، چٹیل میدان ساری دی ساری زمین بن جائے گی۔ یہی بات اللہ نے اس مقام تے فرمائی ہے۔ اور لوگوں قیامت کا دن جدوں ہونا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اسی پہاڑوں کو اڑا دیں گے، اسی پہاڑوں ختم کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تسی ویکھو گے زمین ساری دی ساری چٹیل میدان بن چکی ہے، تسی ویکھو گے زمین ساری دی ساری ایک کوئی حساب دا ایک چٹیل میدان بن چکی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کر لیں گے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے سارے انو اسی اکٹھیاں کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسے ایک نو بھی نہیں چھٹاں گے، سارے انو اپنے سامنے اکٹھیاں کر لیں گے۔ اے قیامت کا منظر رب نے بیان فرمایا، کوئی پہاڑ نہیں ہونا، ادا مطلب ہے سایہ کوئی نہیں ہونا، کوئی
ٹبا ٹیلا نہیں ہونا، یہ معنی کسی شے دا سایہ نہیں ہونا، کوئی ہریالی درخت نہیں ہو، چڑیل میدان جو ہونا ہے کوئی ہریالی درخت نہیں ہونا، یہ معنی انہاں دا بھی سایہ نہیں ہونا، تے سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، میل 2 میل دی مسافت تے ہونا ہے، زمین تانبے وانگو تپ رہی ہونی ہے، تے ایسی کیفیت ہے کہ سایہ بھی نہ لبے، ہوا بھی نہ ملے، تے پھر بندے دا دل کرتا ہے کہ پانی لب جائے، کدھروں پانی پی لئیے، تے اللہ فرماندے نے سمندراں چ اگ لگ جائے گی، دریا مک جان گے، ندی نالے ختم ہو جان گے، چشمے بند ہو جان گے، پانی بھی کوئی نہیں لگنا۔ ہون یا اللہ مر چلے ہاں، نہ کوئی سایہ نہ کوئی پانی، فرمایا ہے ہی، سایہ بھی ہے ہی تے پانی بھی ہے ہی، اللہ کتھوں لبے گا؟ فرمایا میرے کو لبے گا۔ اللہ کیویں لبے گا؟ فرمایا اعمال پیش کر، سایہ بھی لبے گا، 7 قسم دے بندیاں نوں میں اپنا سایہ دیاں گا۔ اللہ کیویں لبے گا؟ قیمت کی لائیا؟ فرمایا نیک اعمال لیا کی کر کے آیا وکھا۔ اللہ پانی چاہیے، فرمایا میں اپنے نبی نو حوض کوثر دے دیتا ہے، جدا ایک پیالہ پین والے نو جنت تے جان تک پھر پیاس نہیں لگنی، شہد نالوں میٹھا، برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں چٹا، او میرا نبی کھلوتا ہے پلا رہے ہے۔ اللہ قیمت کی ہے، فرمایا سنت دی تابعداری، لیا بقا کی کر کے آئے ہیں، لیا اپنے اعمال پیش کر، کی لے کے آئے ہیں، کی بنا کے لے آندے، کی اکٹھا کر کے لے آندے۔ کیوں جی کچھ سمجھ آ رہی گل دی؟ او دن اگر اللہ رب العالمین دا سایہ لبنا ہے تے بدلے چ اللہ دے سامنے پیش کی کرنے نے اعمال، اگر پانی لبنا ہے تے بدلے چ اللہ دے سامنے پیش کی کرنے نے اعمال۔ ایک الگ بات ہے کہ اعمال پیش کر کے بھی رحمت اس مالک دی ہونی ہے تے گل کرنی ہے، نجات وہ دی رحمت نہ ہونی ہے، پر وہ دی رحمت حصول واسطے اساں او دے سامنے پیش کی کرنے اعمال۔ ہن ذرا غور کرو ہاں، جڑے ساڈے موجودہ اعمال ہے نے، جڑے ہون تک اساں لکھوائے نے، وہ عمل اسی پیش کر کے رب دا سایہ تے حوض کوثر دا پانی حاصل کر سکاں گے؟ اگر تے تواڈے اعمال اس طرح دے نے، تانوں یقین ہے خیر صلی میرے عمل اتنے جو کہ ہیں نے کہ میں اللہ دی رحمت دا سایہ بھی لے لوں گا، حوض کوثر دا پانی بھی مل جائے گا، تے تانوں مبارک ہے۔ تے جے گل نہیں، تے جے نظر نہیں کچھ ہوندا، تے پھر فکر کر لے، ادھر اکھاں بند ہو گئیاں تے کوئی شے کم نہیں ہونی، وہی کم ہونا جو دنیا تو لے کے جانے۔ دھیان کر، غور کر، تے اکھاں دا پتہ ہے کدوں بند ہو جانیاں نے؟ رات نو سوندے ہو فکر کر کے سویا کرو سویرے اور اٹھنا ہے کہ نہیں؟ موت کا کوئی پتہ ہے؟ ستیاں پہ لوگی سو جاندے نے، راتی چنگا بڑا ستا سی سویرے اٹھیا ہی نہیں۔ اج کل دی اموات ہو جیاں عجیب و غریب ہو رہی ہیں، ایتھے 5 منٹ پہلا بندہ بیٹھا ہسدا کھیڈدا سی پیا، 5 منٹ بعد فوت ہون دی اعلان ہو گیا جی فوت ہو گیا۔ کھاندا پیندا پیا صحیح چنگا بڑا ہے، 10 منٹ بعد پتہ لگا جی فوت ہو گیا۔ موت تک پتہ ہے کدوں آ جانی ہے تے کتھے آ جانی ہے۔ اللہ نے منظر قیامت دا بیان کر دیتا ہے۔ اگلی آیت سنو، اللہ فرماندے نے اے دے وچ کی آکھیا ہے، فرمایا اسی پہاڑاں نوں چلاواں گے، اڑا دیاں گے، ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیاں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، نہ کوئی سایہ نہ کوئی پانی، کوئی شے نہیں ہوئے گی۔ اور فرمایا اسی انہاں ساریاں نوں اکٹھیاں کر لیں گے، جڑے قبراں چ ہون گے انہاں نوں بھی اٹھا لیں گے، جڑے موجود ہون گے انہاں نوں بھی اٹھا لیں گے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے ساری
انسانیت نو اسی اکٹھے کر لیں گے تے اپنے سامنے اسی انہاں نو پیش کر لواں گے تے یا اللہ پیش کیویں کرے گا؟ فرمایا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اے صفاں بنا کے ساڈے سامنے کھلوتے ہوں گے. کسے دی جرت نہیں کوئی چوں چراں کر سکے, کسے دی ہمت نہیں کوئی اچھی آواز کر سکے. اب قرآن دا 16واں پارہ جے رب نے منظر بیان کیتا ہے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ آواز رحمان دے سامنے پست ہو جان گیاں. کوئی اچھی بول ہی نہیں سکے گا, کوئی اپنی آواز بلند کر ہی نہیں سکے گا. ایتھے تے اسی بڑے بڑیاں پھڑاں پہ مارنے آ نا, ایتھے تے بڑے بڑے دعوے پہ کرنے آ. او بادشاہ ساڈے جڑے پیر نے انہاں تے رب دے سامنے انج کر کے اڑ کے کھلو جانا میرے مریداں نو پار لگا تے پھر میں پار جانا ہی. او بادشاہ ساڈے پیراں نے سانو کھچ تھرو کے جنت وچ لے جانا. او ساڈے پیر نے قبر وچ بھی پہنچ جاندے نے. اے او جناب دھوبی سی نا, اے پیر عبد القادر جیلانی دا, اونوں کا فرشتے سوال کرن ہاں بھائی دس من ربو کا, او کہ جی میں پیر صاحب دا دھوبی ہاں. انہاں کہا ماں دینوں کا, اندر جی پیر صاحب دا دھوبی ہاں. انہاں کہا جی من نبیوں کا, انہاں کہا جی میں پیر صاحب دا دھوبی ہاں. تے نال ہی پیر صاحب قبر وچ آ گیا. تسی کیوں میرے مرید نو تنگ پہ کر دیو؟ فرشتے نس گئے, دھوبی پار لگ گیا. اوے اے ہو جے جھوٹ پاکستان تے چل سکدے نے, قیامت نو نہیں ہو چلنے. اے ہو دیاں گپاں ایتھے پنجاب وچ پاکستان وچ تیرے مولوی چلا سکدے نے, پر قیامت نو اے جھوٹ نہیں ہو چلنے. اوتھے تے کسے نے رحمان دے سامنے اپنی آواز نہیں اونچی کر سکتی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ آوازاں رحمان دے سامنے پست ہو جان گیا, کوئی اونچی آواز کر نہیں سکے گا. اگر کسی نے کسی نے کو گل کرنی بھی ہے نا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا, فرمایا کنا چ پھسر پھسر پہ کرن گے ایک دوجے دے نال. او کی ہو گیا ہے, او کدوں کو صاحب ہونے, او مر چلے ہاں دھوپے سڑ چلے ہاں, او پانی دا گھٹ کدھروں لب جائے گا, او کدھروں کو سایہ لبے گا. آپس سے کنا چ پھسر پھسر کرن گے, اونچی آواز کڈن جوگے. یار کیڑے پیراں پیچھے لگ کے تو آخر کھلائی بیٹھا ہے, کیڑے دھوکے چ پے ہیں, کیڑے فراڈ چ پے ہیں. اوتھے تے پیراں دے پیر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماندے نے میں رب دے سامنے سجدے پہ جاواں گا, 7 دن تے 7 راتاں دا وقت سجدے پہ آراں گا. پھر رب مینوں آکھن گے سونیا سر چک منگ کی منگنے, جو منگے گا عطا کریں گے, کل سفارش تیری سفارش قبول کی جائے گی. اوتھے تے پیراں دا پیر بھی رب کے سجدے پہ آ, تیرے پیر اوتھے کیویں تینوں بخشوان گے؟ جنہ پیچھے لگ کے تو نمازاں بھی چھڈی آونے, روزے چھڈی آونے, قرآن چھڈی آونے, شرک کری آونے, کفر کری آونے, بدعت کری آونے. اے پیر تینوں کیویں بخشوان گے؟ انہاں تے اپنی پئی ہونی ہے, انہاں تے قیامت نوں تینوں ویکھنا بھی نہیں. وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا فرمایا قیامت والے دن سارے اپنے رب دے سامنے صفاں دے اندر پیش کر دیتے جان. لینا بڑیاں ہوں گی, کتاباں بڑیاں ہون گیاں, صفاں دی صورت دے اندر رب دے سامنے پیش کیتے جان گے. تے اللہ فرمان گے جدو آ جان گے نا سارے, اللہ فرمان گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور کیوں آئی جی میں پہلے دن پیدا ہو کے آئے سو, میں آج بھی تمہوں پیدا کر کے لے آندا ہے کہ نہیں. اور منکرو جڑے آندے سو کیڑی قیامت, کون پیدا کرے گا, کیویں پیدا کرے گا؟ جو میں لے آندا ہے کہ نہیں پیدا کر کے, ویکھو ہاں والا آئے ہو ہن بولن جوگے
ایتھے تے بڑیاں میرے سامنے کو مولوی آ کے گل دے کرے انہاں مولویاں نو سائنس دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں مولویاں نے پڑھیا ہی کھ نہیں، انہاں نو کی پتہ ہے، میرے نال کوئی گل کر ایتھے پھڑا پہ مار دے پھرنے ہیں۔ رب قیامت نو آ کے گا دسو دنیا دے بڑیاں پھڑا مار دے سو آندے تو کون اکٹھا کرے گا، کون لے آئے گا، کون پیدا کرے گا؟ تے لے آندا کہ نہیں، آئے ہو کہ نہیں؟ ہن بولن جو کہ ہن بولن تے کیویں بولن، سر نہیں چک سکتے۔ اللہ اللہ سورہ یاسین دے آخر تے لکھے ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک کافر آیا، ہاتھ چونے کو ہڈی کسی جانور دی یا کسی انسان دی کسی قبرستان چو چک لے آیا تے او ہڈی مٹی نال مل کے مٹی بن گئی ہے، ہاتھ نال پئی پھردی ہے تے آ کے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مرن تو بعد زندہ ہونا ہے، قیامت والے دن رب دے سامنے پیش ہونا ہے تے آدھرا میں نے ایک گل تے سمجھا دیو۔ فرمایا پوچھو بھائی کی پوچھ لے؟ انت وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ آگے آمدہ تسی آمدے ہو مرن تو بعد اٹھنا ہے، ہڈی ویکھو نا میں قبرستان میں جو کٹ کے لے جاندی ہے مٹی بن گئی ہے، مٹی نال مل گئے اب ویکھو میں ہاتھ نال پھورنا تے پھردی جاندی ہے، تسی آندے ہو رب زندہ کرے گا، مینوں اے دسو من یحیی العظام وہی رمیم، آ جڑی مٹی نال مل کے مٹی بن گئی ہے اینو کون زندہ کرے گا؟ تے میرے رب نے جواب دے دیتا، فرمایا سونیا جواب دیو اینو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا جدو رب نے پہلی مرتبہ اس ہڈی نو بنایا سی ادو ایک کچھ بھی نہیں سی، ادو ادا نام و نشان بھی نہیں سی، ادو اے پہلا ادا کوئی نمونہ بھی موجود نہیں سی، رب نے بغیر نمونے تو پہلی مرتبہ انو ہڈی بنایا، پھر ہڈی دا ڈھانچہ بنایا، پھر ڈھانچے تو انسان بنایا، اور جڑا بغیر نمونے تو بغیر نقشے تو پہلی مرتبہ انو بنان دے قادر ہے، اور دوبارہ انو زندہ کرن دے زیادہ قادر ہے۔ کیوں جی پہلی بار شے بنانا اوکھا ہے کہ بنی شے نو ڈھا کے دوبارہ بنانا اوکھا ہے؟ پہلی بار بنانا اوکھا ہے نا۔ رب آتا ہے میں پہلی بار بنایا، کادے تو بنایا؟ من نطفۃ، اور لکڑی تو پتھر تو یا کسی اور دھات تو کوئی شکل بنانا، مجسمہ بنانا دنیا بنا سکتی ہے؟ ربڑ دے مجسمے لوگ بناندے نے ہاں جی، اور لکڑی دے بناندے نے، لوہے دے بناندے نے، پتھر دے بناندے نے، مٹی دے بناندے نے، اور پانی دے قطرے تو اگر کوئی بنا سکتا ہے تو صرف رب کائنات بنا سکتا ہے۔ کیوں نہیں بنا سکتا ہے کوئی پانی دے قطرے تو اللہ تو علاوہ؟ فرمایا تو آنا کون پیدا کرے گا؟ اور پانی دے قطرے تو تے قطرے دے بھی پتہ نہیں کتنے حصے تو میں تیری تخلیق کی تھی، پھر میں تینوں پانی دے قطرے تو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے تو گوشت دا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت دے ٹکڑے تو پھر میں تیری ہڈی پیدا کی تھی، پھر ہڈی تو ڈھانچہ بنایا، اس ڈھانچے دے اندر اعضاء بنائے، کدھرے دل لگایا، کدھرے کلیجہ بنایا، کدھرے جناب جگر پیدا کیتا، کدھرے پھپڑے لگائے، کدھرے میدا بنایا، کدھرے گردے لگائے، کدھرے آنتڑا بنایا، اے میں سارا انسان بنایا، ہاتھاں دیاں انگلیاں بنائیاں، انگلیاں تے ناخن لگا دیتے، پیراں
دیاں انگلیاں بنائیاں، انہاں تے ناخن اگا دیتے، چہرے تے نک بنا دیتا، اکھاں بنا دیتیاں، ہونٹ بنا دیتے، اندر زبان لگا دیتی، تالو بنا دیتا، کن بنا دیتے، کنا چ سنن دی طاقت دے چھڑی، نک چ سنگن دی طاقت دے چھڑی، زبان چ بولن دی طاقت دے چھڑی، اکھاں دے اندر ویکھن دی طاقت دے چھڑی، دماغ وچ سوچن دی طاقت دے چھڑی، دل وچ دھڑکن دی طاقت دے چھڑی۔ میں پورا انسان بنایا پانی دے قطرے تو بنایا، اور جڑا میں پانی دے قطرے تو بنا سکنا، اس بنی ہڈی نو دوبارہ میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ میرے رب نے دسیا میں بنا سکنا، تے اللہ قیامت والے دن لے آؤں گا نا جدو سارے نو سامنے، تے اللہ فرماندے نے میں آکھاں گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور جی میں پہلی مرتبہ تانوں پیدا کیتا سی، ویکھو میں تانوں پھر دوبارہ بنا کے لے آندا جے، میں پھر پیدا کر کے لے آندا جے۔ بھائی آ گئے ہو کہ نہیں آ گئے؟ تسی تے منکر سنا کون پیدا کرے گا؟ میں لے آندا کہ نہیں تانوں پیدا کر کے؟ تے اگے رب فرماندے نے بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور تسی تے ایڈے بدبخت سو، پہلا تے تسی آندے سو پیدا کون کرے گا دوبارہ، تے پھر اگلی گل کردے سو آندے سو کیڑی قیامت کنے ویکھی ہے، کدوں نہیں ہے قیامت، لیا محمد قیامت، لیاوندا کیوں نہیں، آوندی کیوں نہیں، لیا نہ فٹافٹ قیامت لیا۔ تسی تے قیامت دے منکر سو، تسی تے آندے سو قیامت آنی ہی نہیں، اب کو ہاں آئی جے کہ نہیں، میں زندہ کیتا جے کہ نہیں، اب میرے سامنے کھلوتے ہو کہ نہیں، صفاں دے اندر کھڑے ہو کہ نہیں، ہون کرو ہاں انکار، ہون کرو انکار، ہون اتھے بولتا ہی کوئی نہیں، ہون اتھے آواز کڑتا ہی کوئی نہیں، ہون کون بولے؟ اللہ اللہ۔ ایدو پہلا نا ایک اور مقام تے میرے رب نے فرمایا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا سارے ختم ہو جائیں گے، تے اللہ فرماتے نے میں اعلان کراں گا۔ اللہ کی اعلان کرے گا؟ فرمایا میں پوچھاں گا مینوں دسو اج بادشاہ کدے ہاتھ وچ ہے؟ لمن الملک اليوم، پھر آواز دیں گے اللہ لمن الملک اليوم، اتھے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جناب فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، ادی ادی دنیا دے حکومت کرنے والے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے سارے ہوتے ہوں گے، تے اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم، اور آج بادشاہ کدے آتے چھے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، پھر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ آپ ہی فرمان گے للہ الواحد القہار، اے آج دے دن اگر کوئی بادشاہ ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دے تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ کتھے گئے جو بادشاہ؟ بلکہ حدیث کم ہے اللہ پوچھیں گے این الجبارون، اور دنیا خدا بن کے بیٹھن والے ہو، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں، اپنے آپ کو فرعون نمرود تے جناب پتہ نہیں کی کچھ کہلوانے والوں، زبانی کلامی تے نہیں کہلاندے پر عمل تواڈے جدے نے جویں فرعوناں دے عمل نے، لوکاں نوں جین نہیں دیندے، سکھ دا ساہ نہیں لین دیندے، لوکاں دا جینا حرام کر چھڑدے ہو، عزتاں لوکاں دیاں اچھالدے ہو، پگڑیاں اچھالدے ہو، لوکاں دا مال کھو کے کھا جاندے ہو، او ہتھیار ہو کھو کے کھا جان والے ہو، اور لوکاں دے مال لٹ کے کھا جان والے ہو، چوریاں کر کے کھا جان والے ہو، ڈاکے مار کے کھا جان والے ہو، لوکاں نوں قتل کر کے انہاں
والے ہو، یتیماں دے مالاں تے قبضے کر جان والے ہو، لوکاں دے پلاٹ ہضم کر جان والے ہو، حرام خورو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، اور جڑے دنیا چ متکبر بن کے بیٹھے سن، جڑے آندے سن سانو کون حاکم لا سکدا ہے، ساڈے تک کسی دا ہاتھ پہنچدا ہی نہیں، اوے او جابر تے متکبر اج کتھے نے، اٹھ دے کیوں نہیں، کھلوندے کیوں نہیں، میری گل دا جواب کیوں نہیں دیندے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ پہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج دے دن اگر کوئی حکومت ہے تو اللہ واحد القہار زبردست رب دی ہے، آج کون ایسی آواز اچھی کر سکتے ہے کوئی؟ اللہ اللہ۔ اگلی آیت اللہ فرماندے نے پھر اگے کی ہوئے گا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورت جو میں بیان پہ کرنا، سورت بولو بولو سورت پڑھ دیو نا تے میرے کو بھی سن دیو نا، بے آج جمعے دا میرے کو سن دیو، جے انج دا ہر جمعے پڑھو نا تے اللہ دی قسم کلو نو تریپا کر کے کدی نہ بیچو۔ پھر 4 نمبر شے نو 1 نمبر کہہ کے نہ بیچو، پھر لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کرو، پھر لوکاں نال ظلم زیادتیاں نہ کرو۔ اصل ہے اسی قرآن نو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، اسی تے طوطیاں نو رٹا پہ لائی ہونے، وہ بھی کوئی لاندا ہے، کئیاں نو تے پڑھنا بھی نصیب نہیں۔ اج جنے بیٹھے ہو میں نہیں تانوں پوچھدا، پر آپ ہی ذرا دل وچ غور کر کے ویکھ لو نا، تواڈے جو کنے نے جڑے ہر جمعے سورت کہف پڑھدے نے، اور کنے نے جڑے روز قرآن دا کو پائیا سپارہ پڑھتے ہیں، پائیے سپارے 4-5 رکوع ہوندے نے، کرو ہاں ذرا غور۔ جدو سانو پتہ ہی نہیں رب نے سانو آکھیا کی ہے، چٹھی جڑی آئی وہ لکھیا کی ہے، تو پھر اساں منمانیاں ہی کرنیاں نے، مرضیاں ہی کرنیاں نے، پھر لوکاں دیاں عزتاں ہی اچھالنیاں نے، ڈاکے ہی مارنے نے، چوریاں ہی کرنیاں نے، حق تلفیاں ہی کرنیاں نے، پھر ظلم زیادتیاں ہی کرنیاں نے، سانو پتہ جو نہیں کہ قرآن وچ لکھیا کی ہے۔ اور قرآن سمجھ کے پڑھیا کرو، پاویں روز دیاں 2 آیتاں ہی پڑھ سمجھ کے پڑھ لیا کرو، سمجھ کے پڑھیا کرو، قرآن انج بھی پڑھیا کرو، پر سمجھ کے بھی رہو، روز دیاں پاویں 2 آیتاں ہی پڑھ لیا کرو، ترجمے نال، تفسیر نال۔ اے سنو قرآن کی آخری ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ، اے جڑی کتاب تو لکھوا رہے ہیں، ایتھے بیٹھے نے تیرے سجے تے کھبے، کون نے والا؟ کرامن کاتبین، بڑے معزز فرشتے، رب نے تیرے سجے تے کھبے موڈے تے بٹھا دیتے ہیں، کہ سجے پاسے والا تیریاں نیکیاں لکھی ہوندا ہے، کھبے پاسے والا تیریاں برائیاں لکھی ہوندا ہے، تے جو کچھ تو آنا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تو کرنا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تو بننا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تو سننا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو تو منصوبے بنانا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو پروگرام ترتیب دینا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہر چیز تیری لکھی جا رہی ہے۔ غور کر کی لکھوا رہے ہیں، دھیان مار کی لکھوا رہے ہیں۔ آج جمعے تو بعد اپنے گھر جا کے تے صرف ایک 5 منٹ دا ٹائم کڈ کے نا تے کلے کمرے چ بیٹھ کے سوچیا جے ہاں اج سویر تو لے کے ہون تک میں کی لکھوایا ہے، پھر ویکھیا جے نیکیاں چوکیاں لکھوائیاں نے کہ برائیاں چوکیاں لکھوائیاں نے، کیڑی شے چوکی لکھوائی ہے؟ ذرا اج اینے کو ٹائم دا حساب کریا جے ہم والا، تے پھر حساب لا لیا جے پچھلی 50 سال دی زندگی دا کی لکھوایا ہے، 40 30 20 سال کی زندگی کا کی لکھوایا ہے، ذرا تھوڑا جہا حساب لاؤ نا۔
اور ساڈے تے وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی آخر لگ پے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. واقعی نا شہباز شریف صاحب نے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو ذرا ڈانگ اپنی منجی تھلے. ہون تک اساں کی لگوایا سجے موٹے والے نو کی لگوایا تے کھبے والے نو کی لگوایا. نیکیاں کنیاں لکھوائیاں نے, برائیاں کنیاں لکھوائیاں نے. ذرا غور دے کر محاسبہ اج کر لے, قیامت نو کرنا پے گیا تے پے مصیبت جانی ہے. اج کر لے گا تے کم بن جائے گا, نجات ہو جائے گی, کوئی بیڑا پار لگ جائے گا, کوئی ہوش آ جائے گی, کوئی عقل آ جائے گی. فرمایا قیامت والے دن ایک کتاب رکھ دی جانی ہے تیرے سامنے. اللہ اللہ ایج کھول کے نا رب نے پتا کیا آپ نے اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اور حضرت جی اور چودھری اور اپنے آپ نو فنے خاں سمجھن والے پڑھنا اپنا اعمال نامہ تے ذرا غور کر اپنا محاسبہ پئی کر لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اے نا کہ میرے رب نے میرے نال ظلم کر چھڑے, اج اپنا اعمال نامہ آپ ہی پڑھ لے تے ذرا غور کر لے کی کچھ لکھوا کے آئے ہے. محاسبہ کرنا ذرا کو اپنا. یہ ہو سکتا ہے کوئی مکر جائے کہ میں تے یہ کچھ لکھوایا ہی نہیں جو رجسٹر میں لکھیا ہے, اور مکرن نہیں ہو دینا میرے رب نے, مکرن والا چکر ہی کوئی نہیں ہو. سورہ زلزال وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا, زلزلے آ جائیں گے, زمین ہر شے باہر سٹ دے گی تے او دن کی ہوئے گا. فرمایا یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. تیرے رب دا حکم اس زمین نو آ جائے گا, چل زمین بول بول کے دس تیرے اوتے کنے کنے کی کیتا ہے. اے زمین شانے سے ابا مسجد علی بول کے آکھے گی یاد ہے سارے جمعہ پڑھن ہوندے سے, اور چنگی گواہی ہو گئی نا. اے زمین بول کے آکھے گی ایتھے تیرے بندے قرآن پڑھتے سن, طالب علم حدیثاں پڑھتے سن, تے جیڑی زمین تے بہ کے حکے پیندا ہے او آکھے گی یہ صوفی حکا پیندا سی. جیڑی زمین تے بہ کے چوریاں کرنا او آکھے گی یہ صوفی چوریاں کردا سی. جیڑی زمین تے بہ کے لوکاں دے مال ہتھیان دے منصوبے بنانا او زمین آکھے گی یہ لوکاں دے مال ہتھیان دا سی. اور جیڑی زمین تے زنا کرنا او زمین آکھے گی یہ زنا کردا سی. جیڑی زمین تے لوکاں دے مال ہتھیان چوریاں کرنے ڈاکے مارنے او زمین تیرے عمل دی گواہی دے گی, تو مکر نہیں سکے گا. پھر بھی کوئی اندور نہیں کہ میں مکر جانا, میں مننا ہی نہیں. اچھا کوئی گل نہیں, سورہ یاسین پڑھی کہ صرف مردے بخشوان واسطے رکھ چھڑی گئی, یا بابے مارنا سے جڑا بابا مردا نہ ہوئے او دی منجی دے دوالے سارے کٹھے ہو کے یاسین پڑھو, بابا مر جائے گا, مائی مر جائے گی. ہائے ہائے سانو پتہ ہی کوئی نہیں چاہدا نو کہ قرآن آیا کدے واسطے. اساں بابے تے مائیاں مارنا تے سورہ یاسین رکھ چھڑی ہے, تے مردے بخشوان واسطے قرآن رکھ چھڑے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے تے کتاب سی قانون دی, رب آندا اس قانون نو پڑھو, انہاں قانوناں تے عمل کر کے تہاڈی نجات ہونی ہے. سورہ یاسین وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے کی ہوئے گا. فرمایا یوم اذن تشہد علیہم سمعہم و ابصارہم. سورہ یاسین ہے. اللہ 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 فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے جدو صوفی مکرن گے نا کہ اساں تے کیتا ہی کھ نہیں, اے کتاب اوتے تے جھوٹ لکھیا سارا کچھ. اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں زباناں تے مور لگا دیواں گے, زباناں بند کر دیواں گے, ہتھاں نو آکھاں گے بولو, پیراں نو آکھاں گے بولو, لو بول پینی, ہاتھ بھی بول پینی, پیر بھی بول پینی.
وہ بول بول کے آندے نے اوتھے بھی ٹر کے گیا سی، اوتھے بھی ٹر کے گیا سی، فلاں جگہ تے بھی ٹر کے گیا سی، فلاں جگہ تے بھی چل کے گیا سی، فلاں برائی کرن بھی گیا سی، فلاں بے حیائی کرن بھی گیا سی، تے ہاتھ بھی بول پین گے فلانا جرم بھی انہیں ساڈے نال کیتا، فلانا کم بھی انہیں ساڈے نال کیتا، فلانی برائی بھی انہیں ساڈے نال کیتی، ہاتھ بھی بولن گے پیر بھی بولن گے، اے بول کے گواہی دے کے چپ کرن گے نا اللہ جی زبان کھول دے گا۔ حدیث وچ ہوندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے آکھے گا ہاں پیراں نو مخاطب کر کے اوے تانوں بچان واسطے تے میں جھوٹ بولیا تے تساں پھر میرے خلاف ہی گواہی دے چھڑیے، اللہ پھر دی زبان تو مول لا دیں گے، ہتھاں پیراں نو پھر بلان گے، ہاتھ پیر بول کے آکھن گے بی بی تیرے تے جرت ہے وے تو اللہ دی نافرمانی کر سکے، ساڈے تے جرت نہیں، سانوں تے رب نے جو بلایا اسی بول پے ہاں، سانو آرڈر آ گیا سی دیو گواہی ہے کی کرتا رہا تواڈے نال اساں دے چھڑیے، تو مکر سکنی اسی نہیں مکر سکدے، کیوں جی ہن بھی کوئی مکر سکدا ہے؟ ہاتھ پیر بول پے نہیں، جس زمین تے جرم کرنا وہ زمین بول پئی آ، اے تیرے اعمال نامے جڑے واش روم وچ بھی نال جاندے نے لکھے جاندے نے وہ بھی بول پے نہیں، کسے موقع تے تیرے تو جدا ہوندے ہی نہیں، جیڑی مرضی جگہ تے چلا جا کرامن کاتبین تیرے نال نے۔ ایک کتاب سامنے آ گئی، ہن کتاب کھول کے ویندا ہے تے اللہ فرماندا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے مجرم جڑے نے ڈردیاں ویکھن گے جو کچھ اوتے لکھیا ہے تے ویکھ کے نا جڑے تے نیک نے نا نیک جنہاں چنگے کام کیتے نے دعا کرو ہاں اللہ ساڈے نیک اعمال چوکھے لکھے جان، اور جنہیں عمل نامے استغفار زیادہ ہویا وہ دی موجہ بن جانیاں ہیں، جنہیں عمل نامے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ زیادہ ہویا، جنہیں عمل نامے قرآن دی تلاوت زیادہ ہوئی، جنہیں عمل نامے توحید ہوئی سنت دی اتباع ہوئی، وہ دے دی موجہ لگ جانیاں نے، وہ دے سچی ہاتھ عمل نامہ ملنے تے انہیں اعلان کر دیا انہیں اپنے ہاؤ مقرؤ کتابیا، اے آبے کو میرا عمل نامہ دیکھ لو رب نے مینوں فرسٹ بنا چھڑے اور میں کامیاب ہو گیا دے، تے جدے کبے ہاتھ عمل نامہ آیا نا وہ ویندا پیا تے ویکھ کے پتہ کی آندا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آگے کا ہائے ہائے یا ویلتنا، یہ میں نہیں ایتھے کو بندہ مصیبت مار رہا ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اے اوتن آکھے گا یا ویلتنا ہائے میں مر گیا، اور کی ہوئی اندر مالے حاضل کتاب، اور دیکھو اس کتاب نو کی ہو گیا ہے، اور کی ہو گیا اس کتاب نو اندر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اینے تے نہ کوئی میرا چھوٹا عمل چھڈیا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھڈیا ہے، ہر شے ہی لکھ چھڈی سو، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ نہ کیتے سامنے پا لیں گے۔ قرآن دے چوتھے پارے وچ لکھیا جدوں سارا کچھ سامنے آ جائے گا نا یہ بندہ پتہ کی آکھے گا، ایک خواہش کرے گا، آکھے گا تودو، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران، تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جدو سارا کچھ سامنے دیکھے گا نا آکھے گا ہائے کاش میرے تے میرے عمل نامے دی اندر لمبی دوری پہ جائے، اور لے جاؤ انہوں میرے کو دور لے جاؤ، کاش میرے تے میرے اعمال دے درمیان لمبی دوری ہو جائے، انہیں تے پھسا چھڑیا تے مینوں مروا چھڑیا تے مینوں، اللہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انسان کرتا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سورہ زلزال میں لکھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرے دے برابر نیکی کیتی ہے نا وہ بھی سامنے آ جانی ہے، ایک ذرے دے برابر برائی کیتی ہے وہ بھی سامنے آ جانی ہے۔ اور تو مکر سکتا ہی نہیں، تو نس سکتا ہی نہیں، بھج سکتا ہی نہیں۔ آپ ویلے آئی کچھ کر لے، قیامت والے دن پھس نہ جائیں تے رب آندا ہے ولا یظلم ربک احدا، اور سن لو تہاڈا رب کسے تے ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کئی جگہ تے رب نے دا ذکر کیتا ہے نا، ایک جگہ تے فرمایا لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے دے برابر بھی کسے تے ظلم نہیں کرے گا۔ کیڑی بھی گل ہوئے گی عدل دی ہوئے گی، انصاف دی ہوئے گی، ظلم نہیں دے ہونا۔ اس واسطے مارے نہ جایا جے، اج ویلا ہے جے دھیان کر لئیے، کدھرے اپنی آخرت برباد نہ کر لئیے۔ اس دنیا چ ویلا ہے جے چنگے اعمال کثرت نہ کر لئیے، برائیاں چھڈ دئیے، رب کو گناہ بخشوا لئیے، وگرنہ قیامت نو ہر شے سامنے آ جانی جے، اور قیامت آنی جے تے ہون تے بڑی نیڑے آئی کھلوتی جے۔ اللہ مینوں تانوں آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ کہف دیاں اج 3 آیات میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے۔ اگلیاں جڑی آیاتاں نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اودے چ آدم علیہ السلام دا تے شیطان دا ابلیس دا تذکرہ ہے، او انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل نال بیان کران گے میرے رب دی توفیق نال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.